آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑھے دیکھ رہا ہوں۔ ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن 3 مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہر جوان بوڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی اپنی کوئی عمر نہیں کہ موت آ جاتی ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پاتی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کیا۔ اس دنیا میں ہم سب آئے ہیں ایک مختصر اور لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور جس نے اس دنیا کو اپنی ہمیشگی کی زندگی سمجھ لیا وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے، اور اسی کے لیے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کون سا انسان گھاٹے میں ہے؟ کون سا انسان نقصان میں ہے؟ جس نے عارضی گھر کو اپنا پرماننٹ گھر سمجھ لیا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عابری سبیل فی الدنیا کأنک غریب، تو اس دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے، راستہ چلنے والا، جتنی ضرورت کا سفر کا سامان ہوتا ہے اتنا ہی لیتا ہے اور چل پڑتا ہے، اور سفر میں لمبی چوڑی نیندیں نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سویا پڑا رہ جائے ورنہ اس کی منزل ہی نہیں آ پائے گی۔ مسافر اپنے وقت پر اٹھتا ہے اور چل پڑتا ہے، اور سامان بھی کم لیتا ہے کیونکہ سفر میں بوجھ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بھی اگر جینا ہے اس دنیا میں تو مسافر کی طرح جیو۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسا رہنا ہے کہ کشتی جیسے پانی میں رہتی ہے، کہ تم پورے سمندر میں جی رہے ہو، کشتی پانی میں چلتی ہے نا، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو سمندر میں وہ ڈوب بھی جاتی ہے، لیکن اگر سمندر کشتی کے اندر نہیں آیا، پانی نہیں آیا، تو کشتی صحیح سلامت نکل بھی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو حکم دیا گیا کہ تم یہاں اپنی ضرورت کے مطابق سامان لے لو اور چل پڑو، اور اگر اس دنیا میں مگن ہو جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرا تھا اور ایک چونٹی اسے چکھنے کے لیے آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے میٹھا جہاں پر بھی ہو چونٹیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتی ہیں، وہ میٹھے کی دیوانی ہے۔ تو چونٹی آئی، شہد کا جو قطرہ گرا تھا، شہد میں چپچپاہٹ ہوتی ہے، چکناہٹ، تو اس نے کنارے سے ایک چسکی لی، اس سے ایک تھوڑا سا چکھا اور اس کے بعد چلی، لیکن پیٹ بھرا نہیں۔ چونٹی دوبارہ آئی، دوسری جانب سے تھوڑا سا چوس لیا، تیسری جگہ سے چوس لیا، وہ کرتی رہی اور جاتی رہی، پیٹ بھرا نہیں، ہر جگہ سے شہد کے قطرے کو چکھتی رہی۔ اور اس کے بعد چونٹی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شہد کے اس قطرے کے بیچوں بیچ کیا ٹیسٹ ہوگا، کیا مزہ ہوگا، ہم تو کنارے کنارے سے چکھ رہے ہیں۔ تو چونٹی نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، شہد کے قطرے کے اوپر، اور چڑھ گئی۔ بیچ سے اسے مزہ لینا تھا شہد کے قطرے کا، اور جب چڑھ گئی مزہ تو لیا، چکھ تو لیا، لیکن سارے اس کے ہاتھ پیر اس پر چپک گئے، شہد کے قطرے پر اس کے ہاتھ پیر چپک گئے۔ اب وہ نکالنے سے بھی نہیں نکلتے، یہاں تک کہ اسی میں اس چونٹی نے دم توڑ دیا، مر گئی۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف کے مصنف فرماتے ہیں انسان کی یہی مثال ہے کہ دنیا کبھی ادھر سے چکھتا ہے، کبھی ادھر سے چکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ ادھر سے تھوڑا کما لوں، ادھر سے تھوڑا کما لوں۔ پھر ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ کتنے ٹیسٹ میں ہیں، کتنے مزے میں ہیں، ذرا اس میدان میں بھی جا کر کے دیکھتا ہوں۔ سیاست میں تو کتنا مزہ ہے، بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہم اس میں بھی جا کر دیکھتے ہیں۔
بڑی بڑی کمپنیوں میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ انسان کی خواہشات اسے دنیا کے بیچوں بیچ لاتی ہے، اور پھر اس کا حشر وہی ہوتا ہے کہ اس کے سارے ہاتھ پیر دنیا میں ایسے ملوث ہوتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں مل پاتی۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہاں پر ایک اجنبی کی طرح رہنا چاہیے تو یہ یوں ہی نہیں کہا گیا۔ ہاں، میں اس کا مخالف نہیں کہ آپ کو کمانا ہی نہیں چاہیے، کماؤ، کروڑ روپے پر ڈے کماؤ، اگر کسی کی اتنی انکم ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مال جتنا بھی آئے تمہارے پاس، اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے رب کا سجدہ نہ چھوٹنے پائے۔ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ پر ڈے کروڑ روپے بھی آتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے لیے۔ اور اگر 100 روپیہ دن میں آتے ہیں لیکن سجدے اللہ کے چھوٹ جاتے ہیں تو یہی تمہارے لیے زحمت ہے، اللہ سے دوری کا سبب بن گئی تمہاری کمائی۔ قرآن کہتا ہے قل انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے حبیب آپ فرما دیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنے مال سنبھالنے کے لیے اتنا مصروف ہوتا ہے اسے نہ اذان سنائی دیتی ہے نہ نماز کا وقت ملتا ہے۔ یہ آزمائش نہیں تو اور کیا ہے؟ دکان میں حساب کتاب اتنا بڑھ گیا کہ اسے 5 منٹ نکالنے کی فرصت نہیں ملی۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اولاد کی محبت نے اسے ایسا غرق کر دیا جو اپنے بیوی بچوں کے محبت میں مگن ہو کر اللہ اس کے رسول کو بھول گیا۔ تو یہی آزمائش ہے۔ ہاں، اگر تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری دکان، تمہاری جائیداد، تمہارا بزنس ایسا ہے کہ روز کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن اذان بھی سنائی دیتی ہے اور جماعت سے نماز بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہاری۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگو تو عثمان غنی کا مال مانگو، عبد الرحمن بن عوف کا مال مانگو، کہ ان کے پاس مال تو آیا تھا لیکن غفلت نہیں آئی تھی، مال تو آیا تھا لیکن نافرمانی نہیں آئی تھی۔ عزیزان گرامی، اس فانی دنیا سے ہم بہت جلدی کوچ کر کے جانے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جا چکے اور اچھے اچھے لوگ بھی زیر زمین دفن ہو گئے ہیں۔ اب ہمارا بھی وقت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، اور اگر کسی کو بڑھاپا مل گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی، کہ اللہ نے جوانی بھی دی اور بڑھاپا دیا، اس لیے کہ بڑھاپے میں خواہشات کم ہوتی ہیں۔ مولا تعالیٰ بوڑھوں کو پاک و صاف کر کے توبہ کرا کے اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے، اس لیے بڑھاپا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ بڑھاپے کو یہ نعمت ہے، لیکن میرے عزیزو ہر جوان بوڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی اپنی کوئی عمر نہیں۔ ہم نے زندگیاں جتنی گزارنی تھی گزار لیا، ہم موت سے بہت تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر رکت طاری ہوتی ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سامنے میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں، اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں آگے کی طرف نہیں بڑھا، ملک الموت تو ابھی میری گردن دبوچنے والا ہے، یا تو دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، اور دونوں طرف جہنم کے گڑھے ہیں۔ اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے سے میں نکل کر جنت تک پہنچ جاؤں۔ میرے عزیزوں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن 3 مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں۔
برابر وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اور وہ 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر اور آپ کے گھر آ کر گئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، تمہیں دیکھ کر ضرور جائیں گے، اور تمہاری سانسیں جس دن بند کرنی ہے انہیں پوری طرح سے خبر ہے، تمہارے پاس کتنا وقت بچا ہے انہیں پوری طرح خبر ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں، نہ ہمیں خبر ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے 15ویں شب، اگلا مہینہ جو آئے گا ابھی شعبان کا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کو سارے لوگوں کے سال بھر ہونے والے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ان کا رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سال بھر اب ان کو اتنا رزق ملے گا، اتنے معاملات ہوں گے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی موت کا بھی اعلان ہو چکا ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وہ اپنے شادی کا پلان کر رہے ہوں گے، وہ اپنے گھر بنانے کے چکر میں مصروف ہوں گے، جبکہ ان کو 15ویں شعبان کا اعلان ہو چکا ہے کہ ان کی موت اس سال آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ٹائم ہے، بہت مختصر سا وقت ہے، تو اس دنیا میں جب یہ تیزی سے گزرنے والا وقت ہے تو کر کے کیا جانا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جب چھوٹا سا وقت ہے تو کچھ تو کریں۔ آپ سے اگر میں کہوں ملک الموت تمہارے سرانے پر آ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے 2 منٹ ہے تیرے پاس، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تم کیا کرنا چاہو گے؟ 2 رکعت پڑھنا چاہو گے، 1 رکوع قرآن کا پڑھنا چاہو گے، یا تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھ لیں، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا دعا کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، بڑی بڑی چیزیں، یا خیرات کریں، صدقہ کریں، کیا کریں؟ 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا اگر کسی کو یہ کہہ بھی دیا جائے کہ تیرے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہے تو کیا کرنا چاہے کر لے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ انہی معاملات کو سوچتا رہ جائے گا، 2 منٹ گزر بھی جائیں گے، کر بھی نہیں سکے گا، کیا کرے وہ پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، صحیح سلامت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں اب باقی وقت کتنا ہے، تو کون سی تسبیح پڑھو گے، کون سا ذکر کرو گے، کتنی تلاوت اور کتنی عبادت کرو گے؟ میں آپ کو ایک نسخہ دے جاتا ہوں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز مختصر سے وقت میں کر کے جانا ہے تو وہ رسول پاک کو راضی کر کے جانا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا کہ آقا میں تمہارا ہوں، آپ میری طرف نظر کرم فرما دیں۔ اگر وہ رسول راضی ہو گئے تو تمہارے ہر وقت کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ باقی ہماری تسبیح جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کر تو لیا عبادت لیکن قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم، لیکن اگر اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو ہمارے سفارش کے لیے وہ کافی ہو جائے۔